حضرت فاروق اعظم کی سادگی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوصاف و خصائص کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے کچھ حلال نہیں ہے سوائے 2 کپڑے جاڑوں کے اور 2 کپڑے گرمیوں کے۔ حج و عمرہ کا خرچ، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کھانا، اور یہ مثل ایک مرد قریش معمولی درجہ کے موافق کے، نہ امیر ہوں نہ فقیر، کیونکہ میری بھی وہی حیثیت ہے جو ایک معمولی مسلمان کی۔ عقبہ بن فرقد نے ایک روز آپ سے اچھی غذا کھانے کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا وَيَحْكَ آكَلُ طَيِّبَاتِ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتِعُ بِهَا۔ افسوس ہے کہ میں اس چند روز زندگی کو اچھا کھا کر اور دنیا کے مزے لے کر گزار دوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے کے موڑھے کے پاس پیوند لگے ہوئے دیکھے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ اثناء سفر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ اثناء سفر میں آپ منزل پر پہنچ کر کوئی خیمہ یا تمبو نہ کھڑا کرتے تھے، بلکہ یوں ہی کسی درخت پر کوئی کملی یا کپڑے کا سائبان ڈال دیا کرتے تھے اور اس کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے رعب و جلال اور دبدبہ سے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ بھی کانپ اٹھتے تھے، اور جن کے نام سن کر ان کے نیند بھی حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ رعب و جلال اور ان میں اپنی یہ سادگی۔ میرے بھائیوں، تم بھی سادگی پسند بنو اور چھوڑو ان تکلیفات کو۔ سادگی میں بڑے آرام، بڑے ہی مزے ہیں، ذرا اسے اپنا کر تو دیکھو۔ بزرگوں دوستو عزیزو، یہ وہ مبارک چیز ہے کہ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادگی کو پسند فرمایا، اور حضور کی طبع انور بڑی ہی نفسیات پسند اور سادہ تھی۔ سلام اس پر جسے مرغوب چاندی تھی نہ سونا تھا۔ سلام اس پر جسے مرغوب چاندی تھی نہ سونا تھا۔ سلام اس پر کہ جس کا بوریا و سادہ بچھونا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادگی کو اپنا کر مساوات کا بھی ایک رنگ پیدا فرمایا۔ دیکھیے، ایک غریب آدمی قیمتی کپڑے خرید کر کسی بڑے آدمی کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی سکت بھی نہیں۔ ہاں، بڑا آدمی معمولی اور سادہ کپڑے پہن کر اپنے بھائی کا ہم رنگ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اپنایا تاکہ سبھی سادگی کو اپنا بھائی بن کر جائیں، اور اس کا ایک روح پرور نظارہ ایام حج میں نظر آتا ہے، جہاں ہر امیر غریب کو سادگی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ سبھی 2 چادروں میں ملوث نظر آتے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، مگر دل سبھی کو یکساں نظر آتا ہے۔ بندہ و صاحب
محتاج غنی ایک ہوئے، بندو صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہاں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ 3 چیزیں کیا؟ پہلی نیکی کا کام کرنا، دوسرا برائی سے روکنا، اور تیسرا پرانا کپڑا پہننا۔ یہ 3 چیزیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پسند ہیں۔ ایک شہزادے کی حکایت سماعت کریں۔ چنانچہ ایک شہزادے کی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک لڑکا تھا جو دین سے بڑا انس رکھتا تھا، اور بادشاہ اسے بزعم خیش بیکار سمجھتا تھا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا تھا۔ اس کے کھانے پینے اور پہننے کے کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ شہزادے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ایک دینی مدرسہ میں علم دین حاصل کرنے لگا۔ ایک روز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، من صامت نجا، یعنی خاموشی میں نجات ہے۔ شہزادے نے یہ حدیث پڑھ کر بالکل ہی چپ سادھ لی، حتیٰ کہ کوئی بلائے تو بھی نہ بول۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کر کے خاموشی اختیار کی تو اس کی اس خاموشی پر بادشاہ کو جو آخر باب تھا فکر ہوئی کہ اسے کیا ہوا۔ ایک طبیب کو بلایا تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ طبیب نے دیکھ کر کہا کہ اسے خشکی ہو گئی ہے، اسے ہر روز دودھ، گھی اور مکھن، بادام وغیرہ دیے جائیں۔ چنانچہ شہزادے کے لیے ہر روز یہ چیزیں آنے لگیں اور شہزادہ کھانے لگا، اور ہر روز یہ دودھ، گھی، بادام وغیرہ کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا کرے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا، یعنی حضور نے سچ فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے۔ دیکھیے، میں نے خاموشی اختیار کی تو مجھے کیا کچھ ملنے لگا ہے۔ چند روز کے بعد شہزادہ اپنے ایک ملازم کے ہمراہ شکار کے لیے گیا تو ایک درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی اور بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ شہزادہ اور ملازم درخت کے نیچے سے آگے گزرے، تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ فاختہ بولی، اور اس کے بولنے سے شہزادے کی ملازم کو پتہ چل گیا کہ درخت پر فاختہ بیٹھی ہے۔ چنانچہ وہ آواز سن کر پیچھے پلٹا اور فاختہ کو تیر مار کر شکار کر لیا۔ شہزادے نے یہ قصہ دیکھا تو جھٹ بول اٹھا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا، سچ فرمایا حضور نے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اے فاختہ، تم جب تک خاموشی میں رہی کہ ہمارے تیر سے محفوظ رہی، اور جب بولی تو نشانہ بن گئی۔ ملازم نے جو شہزادے کو کلام کرتے سنا تو دوڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، شہزادے کو میں نے بولتے دیکھا ہے، آپ سے وہ فریب کر رہے ہیں جو بولتے نہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور جلاد کو حکم دیا کہ شہزادے کو درے لگائے جائیں کہ اس نے اتنے زور ہم سے دھوکہ کیوں کیا۔ چنانچہ شہزادہ پیٹنے لگا، پیٹتا جاتا اور کہتا جاتا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجات، سچ فرمایا حضور نے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ میں جب تک خاموش رہا
گھی بادام کھاتا رہا اور جب بولا تو پیٹنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ارشادات مسلمانوں انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے تو یقیناً وہ اس میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا ہی میں بھلائی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنے والے دنیا میں بھی سرخرو رہتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سرخرو رہیں گے، اللہ کے یہاں مقبول رہیں گے۔